سے مشکور ممنون ہے، کیونکہ یہ جو متاثرین ہیں اس میں سے سب سے جو بری طرح متاثر ہوئے ان میں سے میرا گھر بھی ایک، مطلب میرے جو فیملی ہے وہ بھی اس میں متاثر ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا سر۔ تو ابھی متاثرین کے جانب سے جناب گورنر صاحب کے لیے اب ہم نے ایک اپلیکیشن بھی یہاں پہ تیار کی ہوئے ہیں۔ دوسرا ہم نے ایک ڈیٹیل جو ابھی ہمارے یہ عبدالستار بھائی نے آپ کو ایک سمرائز جو ڈسکرپشن دی ہے، ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس مت میں اتنے ہمارے ایک قسم کی کاسٹ ہوئے ہیں ان ٹرمز آف پلانٹس، ٹریز ایز ویل ایز لینڈس، اور دوسری جو گھر ہیں یہ جو مسمار ہوئے ہیں، تو ان سب کی ایک ڈیٹیل رپورٹ ہمارے پاس ہم نے باقاعدہ پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو ہم پرووائڈ کر لیں گے۔ لیکن بریفلی اس سے پہلے میں آپ کو یہ جو اپلیکیشن یہاں پہ جو ہمارے متاثرین کی جانب سے جناب گورنر صاحب کی خدمت میں درج کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو گوشت گزار کرانا چاہتا ہوں، تاکہ جہاں پہ جتنے بھی حاضرین ہیں اور جو بھی سامعین ہیں تھرو سوشل میڈیا اور ڈفرینٹ ادر پلیٹ فارم سے ان سب کی بھی یہ چیز نالج میں جائے، کیونکہ اس وقت ہمیں فوری اور مطلب ایک امپیکٹفل آپ لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو گنیز ویسے بھی ایک ڈسٹرکٹ گنگسا میں سب سے پسماندہ ترین جو گاؤں ہے ان میں سے شمار ہے، جس کا آئی ہوپ کہ ڈی سی صاحب اس چیز کو کنفیس کریں گے۔ اور دوسری بات، اب آلریڈی یہ جو پسماندہ گاؤں ہے یہاں پہ پانی کی شارٹیج ہے، دوسری بات اچھا خاصا یہاں پہ جو ہمارے پاس زمینیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا خوبصورت ویو، اگر ہم اس کو مطلب کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کلٹیویٹیبل بنائیں، اس کے اندر پلانٹس اور چیز، جس طرح ابھی آپ راستے میں چلتے ہوئے کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹ ہیں اس کے بارے میں مینشن کر رہا تھا سر، کیونکہ یہ جو ہمارا نارتھ ریجن ہے بری طرح، اور ہم میں سے ہر کوئی اپنی جو بساط کے مطابق ایز این انڈیویجول ایز ویل ایز اگر ہم ایز اے ہول یعنی سوشلی اگر اپنی جو بھی انیشیٹیوز اگر ہم لے لیں تو کہتے ہیں نا کہ ایوری پرابلم از اے سورس آف این اپرچونیٹی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے پاس ایک صدمہ ہوا ہے، یہ جو ایک آفت آئی ہے قدرت کی طرف سے، یہ ایک تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ جتنے بھی بزرگ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں تقریباً 65 پلس ایئرس والے، وہ لوگ بھی کہتے ہیں اتنی بڑی آفت پہلے ہم نے کبھی یہاں پہ نوٹ نہیں کیے ہیں۔ تو یہ جو آفت ہے، یہ جو ایک پرابلم ہے، اس کو ہم نے اپرچونیٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ویز ابھی اللہ کے شکر ہے جو ہم نے اپنی جو ایز این انڈیویجول کیپیسٹی ایز ویل ایز جو ہمارے متاثرین ہیں اور ایک جو گاؤں کے لیول پہ ہم نے تھوڑی بہت لوگوں سے ڈسکس کر کے ہمارے پاس ایک روڈ میپ بنا ہے سر، وہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں گا، اور اوبیسلی اس کے اوپر آپ لوگوں کی بھی سجیشن ایڈوائسز ہیں، اور ایٹ دی اینڈ ہماری جو مطلب فل جو ہماری یہ جو روڈ میپ ہے اس کو امپیکٹفل بنانا، اس کو امپلیمنٹ کرنا، وہ آپ لوگوں کی تعاون کے بغیر ہمارے لیے بالکل ہی ناممکن چیز ہوگی۔ اس کے لیے ہم آپ لوگوں سے جی بی گورنمنٹ سے این جی اوز سے لوکلی ایز ویل ایز جو فارن این جی اوز ہیں ہر ایک کے ساتھ ہم کوشش کریں، کوآرڈینیٹ کریں کہ ہمیں بہتر سے بہتر اس یہ جو ہمارے پاس جو پرابلم ریز ہوا ہے اس کو ہم ایک اپرچونیٹی میں کنورٹ کریں، نہ صرف یہ جو ہم متاثرین ہیں وہ اس سے مستفید ہوں، بلکہ اس پورے گاؤں کے جو ایک معاشرہ ہے اس کو اس کا کس حد تک بہتر یعنی ایک ہمارے ماحول کے اندر اس کا ایک بہتر امپیکٹ ہو تھرو گرینری ایز ویل ایز تھرو ایجوکیشن، تھرو ہیلتھ، کیونکہ اب یہ جو ایک ایشو ہے اس سے سب سے ایک بنیادی جو آپ کو پتہ ہے سر ہمارے لیے سب سے اس دور جدید میں سب سے بنیادی مسئلہ کنیکٹیویٹی کا ہے۔ ایک تو یہ روڈ انفراسٹرکچر کنیکٹیویٹی ہے، وہ آلریڈی ہمارے ایریا میں آپ کو پتہ ہے سر کتنے ہم لوگ ایون یہ جو ابھی گیٹس کا جو روڈ بنا ہے پھر بھی ہم لوگ کس طرح فیس کر رہے ہیں۔ میں ایک ریجن وائز آپ کو یہ ایک پرابلم کیونکہ آپ ایک ذمہ دار اور ایک پاورفل ایک آپ کے پاس اتھارٹی ہے، کیونکہ آپ کی آواز تو پاکستان کی سب سے جو مین اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی، سینیٹ، ایون وزیر اعظم، صدر، اس تک آپ کی آواز، کیونکہ آپ ہماری آواز بنتے ہیں، ہماری تو وہاں پہ ایسا کوئی اپروچ نہیں، آپ کے تھرو ہماری بات وہاں پہ جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایشو ہے۔ دوسری اہم ایشو یہاں پہ دیکھیں سر اتنی بڑی ڈیزاسٹر ہوئی ہے، اسٹل ابھی ہمارے پاس اگر ہم موبائل دیکھیں، انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے، سمپل ہم کال نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ اسکام کی سروس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، کافی یہاں پہ لوگ پردیس میں ہیں، باہر کنٹریز میں رہتے ہیں، شہروں میں ہیں، ان کے ساتھ ہم کس طریقے سے اپروچ کریں، جائیں ادھر پہاڑوں پہ جائیں، کہیں اور کوئی مطلب ٹیلے پہ جا کے یار ادھر سگنل آتا ہے تو یہیں سے کال کرو تو کال جائے گی۔ تو سب سے ایک بنیادی ایشو یہ بھی ہے سر، اسی آفت کی وجہ سے نہیں سر یہ اس سے پہلے ہے، لیکن یہ ایشو کیونکہ اب اس طرح کے ایک ڈیزاسٹر ہوئے تو اس کو کیونکہ اگر آن ٹائم یہ جو آفت ہے اس طرح کی ایشو ہے اس کو پراپر چینل کے تھرو جو بھی ذمہ دار اتھارٹیز ہیں، جو بھی افیکٹیز ہیں، ان سے کمیونیکیٹ کریں تو ہمارے پاس ایٹ دا رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیجن کا ہم ایک لحاظ سے اہلیت رکھ سکتے ہیں نا سر۔
اگر یہ نہیں ہوا تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کام گھر قریبی لیکن جو کہ سگنل خاص صحیح بس میں جو تو ایک یہ ایک مطلب اوور ہمارا ایک پرابلم ہے جو اب دوسری بات جو میں نے اپلیکیشن آپ لوگوں کے ساتھ جو پرٹیکولرلی گورنر صاحب کے خدمت میں جو لکھا ہے متاثرین کے بہاف پہ وہ میں ذرا ایک دفعہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہوں. کائنڈلی آپ اس پہ تھوڑا سا غور فرما دیجیے گا. باقی یہ ڈاکومنٹ ایٹ دی اینڈ آپ کو میں پرووائڈ بھی کروں گا. تو بخدمت جناب سعید امجد علی زیدی صاحب گورنر گلگت بلتستان. عنوان ہے درخواست برائے ریلیف پلس ریہیبلیٹیشن متاثرین سیلاب موضع کنیز ضلع گنگچھ گلگت بلتستان. جناب علی بکمال آداب سے گزارش خدمت ہے کہ ہم متاثرین بمورخہ 27 جولائی 2022 بروز جمعہ بوقت 3 بجے اچانک بادل پھٹنے اور آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے موضع حاضہ کے غریب عوام کا کل نقصانات بریفنگ چارٹ میں مکمل درج ہے. یہ جو آپ کے پاس سارے جو پروپوزل ہے اس میں سارے ڈیٹیل مینشن ہے سر. اس میں فار ایگزامپل جو پیج نمبر 16 ہے اس کے حساب سے نمبر 1 کل گرانے 47 عدد ہیں جو متاثر ہوئے ہیں, یعنی جو فل مطلب کمپلیٹ ڈیمیج ہیں, جو کچھ اس میں سے پارشلی ڈیمیج ہیں, تو ان کی یہاں پہ ٹوٹل جو ہاؤسز ہیں وہ 47 ہیں. اور اسی طرح جو جیولری اور دیگر جو ہمارے پاس اکوپمنٹس ہیں, الیکٹرانک اکوپمنٹس اور دیگر جو ٹولس ہیں اس کے مد میں لوگوں کو نقصانات ہوئے ہیں. اس طرح مال مویشی کے مد میں لوگوں کو نقصانات ہوئے ہیں. اس طرح جو ہماری زرعی زمین ہے اور جو ان کے مد میں نقصانات ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ درختان ہیں جس میں پھلدار اور غیر پھلدار ہیں, اس کے مد میں لوگوں کو نقصانات ہوئے ہیں. دوسری بات جو گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں اس میں کراکری ہے, کارپیٹ ہے, بستر وغیرہ, ان کے مد میں اچھے خاصے لوگوں کو نقصانات ہوئے ہیں. تو ان سب کی ڈیٹیل یہاں پہ پرووائڈ کیے ہوئے ہیں سر. تو ان سب کا جو ہم نے ٹوٹل جو ہمارے کاسٹ اسٹیمیٹ کیا ہے نقصان کا وہ 9129 ملین PKR بنتا ہے سر. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ان نقصانات کے ازالہ کے لیے ہم درج ذیل گزارش کرتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس اس سانحے کی وجہ سے, اس معمے کی وجہ سے ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی مطلب نقصان ہوا ہے. تو اس کے ازالہ کے لیے آپ کی وساطت سے ہم یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نمبر 1 سیلاب زدگان کو جو گوکشا میدان میں چونکہ پانی, تعمیراتی مٹیریل, بجلی کی مین لائن, پلین ایریاز وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کالونی کے لیے منتخب کیا گیا ہے. سر آگے گوکشا کا میدان ہے, وہاں پہ آلریڈی ہمارے پاس جو ایفات والوں نے ایک سولر لفٹ اریگیشن سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے سر. وہاں سے ہمارے جی سر پانی کی اویلیبلٹی ہمارے لیے ایزیلی وہاں پہ ایکسیسیبل ہے. تو ہم نے وہاں پہ باقاعدہ ٹینٹ انسٹال کیے ہیں سر. ابھی لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں, میں خود بھی وہاں پہ رہتا ہوں سر, کیونکہ میرے 2 یہاں پہ گھر تھے, دونوں کے دونوں یہ فلڈ کی وجہ سے ملیامیٹ ہو چکے ہیں سر. اور بھی ہمارے تقریباً ہم نے 25 وہاں پہ یہ ٹینٹ انسٹال کیے ہیں, باقاعدہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. اور دوسری جو اس میں جگہ حاضر کے لیے ضروریت, اب وہاں پہ ابھی ہم لوگ ٹیمپریری رہے ہیں. اب اس کے لیے ہمارے اس چیزوں کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم آپ سے مندرجہ بالا جو مندرجہ ذیل سہولیات ہیں اس کے لیے درخواست گزار ہیں. نمبر 1 ہے سر یوگو سائٹ سے گوکشا میدان کے لیے ایک پل, یعنی یہ جو یوگو ہے وہاں سے ہمارا گوکشا کے درمیان ایک پل کے لیے آپ سے ریکویسٹ کریں گے اس کو وہاں پہ تعمیر کیا جائے. دوسرے اس میں آپ سے ریکویسٹ یہ کریں گے سر کہ بچوں کے لیے اسکول اور لرننگ اکیڈمی, کیونکہ ایجوکیشن اور ہیلتھ تو ایک بیسک نیسیسٹی ہے, اس کے حوالے سے. تیسرا آپ سے ریکویسٹ یہ کریں گے سر واٹر سپلائی, ایریگیشن چینل اور سولر بورنگ سسٹم, ان کے لیے آپ سے ریکویسٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو 4th ہے, کیونکہ وہاں پہ جو ہائی ٹرانسمیشن لائن آلریڈی وہاں سے تھرو ہو رہے ہیں سر, تو اس کے لیے جو LT لائن ہے, لو ٹرانسمیشن لائن اور ٹرانسفارمر, تاکہ وہاں پہ لوگوں کے لیے الیکٹریسٹی کا پرووائڈ کیا جا سکے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے اس میں آپ سے ریکویسٹ کریں گی وہاں پہ, کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے عبادت گاہ, جس طرح بچوں کے لیے تعلیم اور صحت ہے, تو ہمارے لیے وہاں پہ عبادت گاہ کو ہونا بھی مسٹ ہے. تو مسجد کی تعمیر کے لیے تھوڑی سی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ایک فنڈ پرووائڈ کیا جائے. اسی کے علاوہ آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے سر کہ وہاں پہ جو پلاٹ الاٹمنٹ ہے, کیونکہ اراؤنڈ ابھی جو ہماری اسٹیمیٹ ہے اس میں سے یہ جو ابھی فلڈ کی وجہ سے 324 کنال لوگوں کے ڈیمیج ہو گئے ہیں سر. اس میں بندوبستی اور جو خالصہ دونوں کو ابھی مکس کر کے, تو اسی کیپیسٹی میں اب ہمارے لیے وہاں پہ پلاٹ کیا جائے, تاکہ ہم کچھ جو نقصان یہاں پہ ہوئے اس کا کوئی نہ کوئی ازالہ. اب یہاں پہ ہمارے لیے ایک تو پانی کا مسئلہ ہے,
اور بھی بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک لائف رسکی ہے. وہ جگہ ایسا ہے پورے گاؤں میں ٹوٹلی ہم اراؤنڈ 90% ہم اپنے آپ کو سیکیور فیل کر سکتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر سے. کیونکہ قدرتی آفت تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کسی بھی وقت بیٹھے بیٹھے یہاں پہ زمین دھنس گئی تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا ہے نا سر. تو اس حوالے سے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے. اس کے علاوہ جو تباہ شدہ جو مکانات ہیں ان کے نقصانات کے حوالے سے جو ہم نے اسٹیمیٹس یہاں پہ پرووائڈ کیے ہیں پروپوزل میں, اس حوالے سے تھوڑا سا کمپنسیشن کے لیے آپ سے ریکویسٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو دیگر کام ہے اس میں ڈسپنسری ہے اور جو دیگر ضروریات زندگی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ سے تھوڑی بہت فنڈنگ کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے. تو لہٰذا درج بالا مسائل کی فوری حل کے لیے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان ہمیں فنڈز مہیا کرے. ہم جناب کے تعاون کا تہہ دل سے مشکور و ممنون رہیں گے. اور دوسری بات سید امجد زیدی صاحب, کیونکہ آپ کے خاندان آپ کے مرحوم و مغفور جناب سید اسد زیدی صاحب جنہوں نے اسی غریب بلتستان کے قوم کے لیے اپنی پوری زندگی اسٹرگل کر کے گزارا ہے اور انہوں نے آخر اسی قوم کے خاطر انہوں نے شہادت بھی نوش فرمائے ہیں. تو ہمیں آپ سے قوی امید ہے اور ہم یہ بھرپور آپ سے اپیل کرتے ہیں گو کہ آپ اس وقت اس سے پہلے آپ کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی اعزاز ہے اور ہمارے لیے بھی یہ ایک باعث افتخار ہے کہ آپ پہلے اسپیکر رہے اسی جی بی اسمبلی میں اور ابھی آپ ایز اے گورنر, اور ہم مزید آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو اور اس سے بھی نیکسٹ لیول پہ لے کے جائے اور انشاءاللہ آگے نیشنل اسمبلی سینیٹ کے اندر, کیونکہ یہ قوم ابھی صرف اسی جی بی اسمبلی کے اندر تو اپنی زندگی آگے نہیں لے کے جا سکتے. جب تک ہمیں نیشنل اسمبلی سینیٹ لیول تک کی نمائندگی نہیں مل سکتے ہیں تب تک ہم ترقی اس لیول پہ نہیں کریں گے نا. جناب شیخ صاحب آپ ویسے مسکرا رہے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ ایک کنسرن ہے کیونکہ ہماری پوری قوم کی, نہ صرف میں بلتستان کی, تھرو آؤٹ جی بی کی میں بات کروں تو اسی وساطت سے کیونکہ یہ ہماری ایک بہترین اپرچونیٹی ہے تو پرٹیکولرلی سر آپ سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے میں ڈی سی صاحب سر آپ سے ایک شکایت بھی ہے جناب ڈپٹی کمشنر محمد رضا صاحب سے. وہ اس طرح سر کیونکہ لاسٹ ٹائم یہاں پہ آپ نے یہ جو ملبہ ہے روڈ کا اور جو گھروں کا اس کو مطلب یہاں سے ٹھکانے لگانے کے لیے اوپر جو حفاظت والا وہ ادھر نیچے اتارا تھا, یہ جو ایکسکیویٹر ہے وہ پہلے دن ہی وہ خراب ہو گیا اور ابھی ایک ہفتہ تقریباً ہو چکی ہے سر. ابھی راستے میں شاید آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو یہاں پہ ایک آستانہ عالیہ ہے, اس کے ساتھ ایک ہفتے سے کل میں نے یہ پی ڈبلیو کا جو ایکشن ہے ذکاوت صاحب ان کو میں نے کال کیا سر ابھی یہ اس طرح کا معاملہ. انہوں نے بولا کہ میں پہلے دن آیا تھا آپ کے وہاں پہ تو ابھی یہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہم یہ ہیں وہ تو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہم ہیں برابر کے شریک یہ ہیں وہ ہیں, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تو جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا, جس کے پاس ایسا کوئی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں اس مطلب موقع پہ کسی طریقے سے خدمت کرے, کوئی ہمیں فیسلیٹیٹ کرے, تو وہ ان کے لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑی اعزاز ہے کہ وہ ہمارے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں. اور پرٹیکولرلی آپ سے جناب ڈی سی صاحب سے, جناب شیخ صاحب سے اور دیگر جتنے بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں, ہم ان سب سے ان کی کیپیسٹی اور ان کی اتھارٹی کے حساب سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ بھرپور اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس معاملے سے, اس سانحے سے اپنے آپ کو ایوالو کرنے کے لیے, اس سے نکلنے کے لیے اور اس گاؤں کو اسی پرابلم کو ایک سلوشن میں, ایک اپرچونیٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے اپنی بساط سے ایٹ لیسٹ بساط کے مطابق ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر لیں. اگر اس سے بڑھ کے کریں تو ہم آپ لوگوں کے لیے اور بھی دعا گو ہیں اور بھی آپ لوگوں کے مطلب آپ لوگوں کی بھرپور جو نا تائید کرتے ہیں آپ لوگوں کی. تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ جو ایکسکیویٹر کا معاملہ سر آپ سے ابھی میں نے ایشو ریز کیا تو کائنڈلی, کیونکہ آپ نے ابھی دیکھا اسٹل ابھی ہم لوگ گاڑیاں آپ نے اتنی دور کھڑی کر کے اتنی دور تک پیدل لے کے گئے ہیں. اگر یہ روڈ ایٹ لیسٹ تھرو ہوتا تو آپ ایزیلی وہاں پہ ملبے کے اوپر ہی گاڑی روک کے کیونکہ ٹائم بھی بچتا, کیونکہ ابھی ایٹ لیسٹ 15 سے 20 منٹ تو وہاں سے ادھر آنے جانے میں ٹائم ہمارا کنزیوم ہو گیا نا سر. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ ہمارے ڈیٹیل تھا سر اس درخواست کا. جناب سر یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں تو کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا آپ جی سر میں آپ سے یہ بھی ذرا شیئر کروں ایٹ لیسٹ صرف ایک پکٹو جو کہتے ہیں نا سر پکچر اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس, تو اس میں سے میں سمپل آپ کو ایک یہ چیز Request check go pas umano kunde go pamaya dipil pa kung sa agan yung basyo kan dipil me gusto ng idea ko before فیلڈ میں انہوں نے کام کیا نا 81 میں یہ میرا آئیڈیا ہے. جی سر جہاں مسئلہ میں جو لے کے ایک سیکنڈ ہے صحیح صاحب جہاں مسئلہ میں جو ہوتا ہے اسپن ہے جو وہاں سر یہ میرا اپنا نیا گھر ہے, اس کے پیچھے پرانا گھر ہوا کرتا تھا.
तो ये अब ये मलबा, ये मस्जिद है, ये मस्जिद इधर है सर। इसके अंदर और भी कम से कम ये जो 47 जो हाउसेस हैं वो सारे इसकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना मैन जी। तो ये सारे किस्म आप देखो, ये फसलें अभी बिल्कुल इसी तरह खड़ी फसलें हैं, और जो काश की हैं वो सारे के सारे जो पौधे हैं ये सारे अभी टोटली तबाह हो चुके हैं। अब ये यहाँ से व्यू है अभी फ्लड के बाद, ये इस तरह फ्लड के बाद है? जी जी फ्लड के बाद, सॉरी बिफोर फ्लड है ये, आफ्टर फ्लड ये आफ्टर है सर, आफ्टर फ्लड, क्योंकि फ्लड यहाँ पे नजर आता है ना, ये फ्लड का। अब बिफोर फ्लड का आपको जो पिक्चर है वो ये आपको नजर आएगा सर। دو پر یہ تھی کہ آپ کو ریکویسٹ ماتیس کرتے ہیں حیل جد میں فسکت مبیز جو دو بس کرتے ہیں زحمت آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ معاملین ہے جو بڑی مہربانی اسمبلی نے سائن کا کوسی اور آگے اب آپ اس کو تھوڑا سا کلوز کریں تو ڈی سی صاحب آپ تھوڑا سا اظہار بڑی نوازش سے خیال کریں، تھوڑا سا